بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش عملیات کے میدان میں ایک پاورفل وظیفہ ہے اور ایک پاورفل عمل ہے، اور جہاں پر بندش کے لیے، بندش کے توڑ کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، یا جنات سے نجات کے لیے، یا گھر کی صفائی کے لیے اور اعمال ہیں، تو وہاں پر سورہ قریش ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص وظائف کے میدان میں اترنا چاہتا ہے یا عملیات کے میدان میں اترنا چاہتا ہے، وہ سورہ قریش کا وظیفہ ضرور کرے، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے عملیات پر لگی ہوئی بندش، اپنے وظائف پر لگی ہوئی بندش، اپنے عمل پر لگی ہوئی بندش، کاروباری بندش، یہ خود آپ توڑ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ اگر عامل ہیں یا غیر عامل ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اور ایسی جگہ پہ پڑھتے ہیں جہاں پر جادوگر جنات ہو یا عاملین جنات ہو، تو وہ آپ کا عمل بند کر دیتے ہیں، اس پر بندش لگا دیتے ہیں، کیونکہ اس عمل سے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح زیادہ تر لوگ رونا روتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنے وظائف پڑھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ اصل معاملہ یہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بندش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں، جنات کا علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ مکمل لے کے انشاءاللہ ایک ایک جز جو ہے نا اس پہ میں مکمل روشنی ڈالوں گا۔ اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اگر کوئی عملیات کے میدان میں آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سالوں خراب نہ کرے، بلکہ یہی بس ایک وظیفہ دے گے، یہی ایک وظیفہ کر لے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ سالوں کی محنت جو ہے نا وہ آپ نہیں کریں گے، بس آپ ایک وظیفے کے عامل بن کر مختلف قسم کی علاج کر سکیں گے۔ معززین، سب سے پہلے بندش کا توڑ، اور یہ لازماً ہر عامل کو سیکھنا چاہیے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ عامل نہیں، ہر عام و خاص کو بندش کا توڑ سیکھنا چاہیے۔ بندش کبھی نظر بد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، حسد کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، جنات کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔ کوئی دشمن جس کو آپ کی کامیابی گوارا نہیں ہے، وہ بھی بندش لگا دیتا ہے تاکہ آپ کو معیشت کے اعتبار سے تباہ و برباد کر دے۔ تو آپ ضرور سیکھیں۔ تو بندش کا توڑ آپ سورہ قریش سے کیسے کریں گے، اور سورہ قریش کا وظیفہ کیا ہے، اس کے وظیفے سے مستقل کام لینا اور سارا کچھ کرنا، یہ میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں بندش کا توڑ بتا دوں۔ سب سے پہلے بندش کا توڑ ہے تو اس کے لیے آپ پنسار سٹور سے 3 چیزیں لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے ½ کلو ہارمل، ½ کلو لوبان، اور آپ نے 250 روپے کا گوگل لے کے آنا ہے۔ ان کو مکس کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب یہ بندش کا علاج کرتے وقت آپ نے ان چیزوں کا صفوف اپنے پاس رکھ کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، اور سورہ قریش 313 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد معوذتین جو قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں وہ 71 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے، اور یہ جو صفوف آپ نے بنایا اس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے کاروباری جگہ پر بندش ہیں، آپ پر بندش ہیں، تو اگر آپ پر بندش ہے تو روزانہ اس دونی جو آپ نے تیار کی ہے اس کی آپ نے 2 وقت دونی لینی ہے، صبح و شام، کوئی اس میں وقت کا کیا نہیں ہے، صرف غروب کے بعد اور طلوع آفتاب کے بعد، جب بھی آپ کریں آپ کر سکتے ہیں۔ اور روزانہ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ 71 بار اسی نیت سے، مطلب بندش کے توڑ کی نیت سے آپ سورہ قریش جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کی کاروباری جگہ پہ بندش ہے تو وہاں پر بھی آپ دونی دیں۔ 7 دن تک، 8 دن تک، 11 دن تک، 21 دن تک آپ کر لیں، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وہ بندش جو کسی بھی طرح، وہ بہن بھائی جو مجھ سے اکثر رابطہ کرتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کا کاروبار نہیں ہے، میری بیوی کا جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمارے رزق کا مسئلہ ہے، تو وہ اس عمل کو لازماً کریں، وہ ساتھی بھی کریں۔
جن کے کاروبار میں تو بندش نہیں ہے لیکن رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے گی۔ اب آتے ہیں جادو کے توڑ میں۔ جادو کے توڑ کے لیے آپ نے اپنے پاس سرسوں کا تیل بھی رکھنا ہے، یہی جو 3 اجزاء میں نے بتا دیے آپ نے لینے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ نے 7 بیری کے پتے بھی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ 5 لیٹر پانی بھی رکھنا ہے۔ اب آپ نے اول آخر 7 بار درود ابراہیمی، کوئی اور درود نہیں، درود ابراہیمی، اسی پر آپ نے 101 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنا ہے۔ 101 بار آپ نے سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے، آمن الرسول الی الآخر، یہ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح 101 بار آپ نے معوذتین پڑھنے ہیں۔ ان سب اشیاء پر دم کریں، جو بھی جز آپ پڑھیں گے ان اشیاء پہ آپ دم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ دم کر لیں پہلے دن تو اس کو استعمال نہ کریں، دوسرے دن بھی دم کر لیں، تیسرے دن بھی دم کر لیں، تو تیسرے دن دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن دم کرنے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ صرف ایک فرد پر جادو ہے تو سرسوں کے تیل سے صرف ایک فرد نے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب آپ سوئیں گے پورے وجود کی مالش کرنی ہے۔ جو آپ نے پانی دم کیا ہے وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ اگر پوری فیملی ہے تو پوری فیملی نے تھوڑا سا پانی لے کے اس میں اور پانی ملا کے دن بھر پینا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے بیری کے پتے دم کیے ہیں، اس کو پانی میں تقریباً 5 لیٹر پانی میں علیحدہ پانی لے کے اس میں اچھی طرح ابال کے پورے گھر کا چھڑکاؤ کریں۔ اگر مریض ایک ہے تو اس کو پاک جگہ پہ غسل کروائیں، اگر پوری فیملی ہے تو پھر گھر کے چھڑکاؤ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے گھر میں جادو دفن ہوگا، جنات ہوں گے، اس کی صفائی ہوگی، گھر میں جادو ہوگا وہ ڈیفیوز انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبح و شام رات کو سوتے وقت آپ نے حصار ضرور کرنا ہے۔ حصار نہیں بولا، حصار کیا ہے؟ آپ نے صبح و شام رات کو سوتے وقت سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، آخری 4 کل 7 بار پڑھ کے خود پر دم کرنا ہے، فیملی کے ہر ممبر نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ طریقہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے پوری جو فیملی ممبران ہے اس کو بھی کہنا ہے کہ بھئی یہ حصار جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں جنات کی طرف۔ اگر آپ پر جنات ہیں، اکثر آج کل جو معاملہ ہے، جو جنات کا عام آیتوں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اب عاملین جنات ہیں، لوگوں پہ مسلط اب عام جو جنات ہیں وہ نہیں ہیں، عاملین جنات ہوتے ہیں، وہ یا جادوگر ہوتے ہیں یا عاملین ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے عاملین ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ایک دم پونک سے نہیں جاتے، وہ آپ کی ایک دم پونک سے نہیں جاتے، وہ مستقل علاج مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا آپ مستقل علاج کریں۔ آپ ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، آپ دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، آپ تیسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ کو شفا نہیں ملتی۔ اس کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ خود عامل ہوتے ہیں، اس چیز کی کاٹ کر دیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میری بیوی ہم جس سے دم کر دیتے ہیں 8 مہینے تک تقریباً وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم اس عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ عامل بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، تو یہ عاملین جنات ہوتے ہیں۔ ابھی میرا ایک شاگرد اس عورت کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے دم کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ عورت خود بھی آیتیں پڑھ رہی تھی، حالانکہ اس کو حفظ نہیں ہے لیکن وہ خود آیتیں پڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عاملین جنات ہیں، ہے تو مسلمان لیکن عاملین جنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی وجہ سے وہ عورت کو تکلیف دیتے ہوں گے یا مرد کو تکلیف دیتے ہوں گے، تو اس کا علاج تھوڑا وقت تو مانگتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، تو آپ خود اس کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں اعمال بتا دیتا ہوں، آپ جاری رکھیں، تیسرے دن رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، تیسرے دن رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے صبح و شام یہ اوراد کرنے ہیں، سرسوں کے تیل پر بھی دم کرنا ہے، پانی پر بھی دم کرنا ہے۔ فرد واحد ہے تو اکیلا آدمی کرے، پوری فیملی ہے تو کوشش کرے جو قرآن پاک پڑھے ہیں وہ سب ایسے کریں، یا پھر ایک گھر کا بندہ پانی وغیرہ دم کر کے اس کو پلائیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے 21 بیری کے پتے لینے ہیں، پتے، بیری کے پتے۔ اب کمنٹس میں نہ پوچھے کہ بیری کے پتر لینا ہے، بیری کے پتے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو میں نے 3 اشیاء پہلے بتا دی وہ بھی اپنے سامنے رکھنی ہے، 500 سے آپ نے لینی ہے، بیری کے پتے بھی سامنے رکھنا ہے، سرسوں کا تیل اور 5 لیٹر پانی۔
اب ان سب اشیاء کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھنا ہے، سورہ قریش 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعا یہ آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، بڑی مشہور دعا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 101 بار آپ نے پڑھ کے وہ پانی وغیرہ ساری چیزوں پر دم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نے 41 بار معوذتین پڑھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نے 41 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے 41 بار جو باتھ روم جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی 41 بار پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے آخر میں آیت الکرسی ملا کے دم کرنا ہے۔ 7 دن آپ نے دم بھی کرنا ہے، استعمال بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ صفوف کی دونی لینی ہے، تیل سے آپ نے وجود کو مالش کرنا ہے، اور جو پانی ہے آپ نے پینا ہے۔ 21 بیری کے پتے آپ نے کوٹ کر، جب آپ دم کر لیں گے 7 دن، اس کے بعد اس کو کوٹ کر اس میں پانی ڈالیں اور اس پر 313 بار معوذتین پڑھیں، اس کو علیحدہ بوتل میں رکھیں۔ یہ پانی 2 وقت آپ لوگوں نے، جس میں آپ نے بیری کے پتے ڈالے ہیں، صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت پینا ہے۔ اب اس میں پانی آپ نے 11 دن تک استعمال کرنا ہے، 21 دن تک یا 41 دن تک، جب تک معاملہ پورا ٹھیک نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اگر پانی کم ہو اور پانی ڈال کے 41 بار معوذتین پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ صبح و شام رات کو سوتے وقت اپنا احسار ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو مکمل خلاصی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اب ایک گھر کی صفائی کا عمل دوں گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو انشاءاللہ سورہ قریش کا ایک کارڈ اگلی ویڈیو میں، اور جنات کو قید کرنا، یہ 2 اعمال میں پھر اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ اگر اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کیا، لائک کیا، آگے دوستوں کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کیا، اور نیچے کمنٹ میں آپ نے درود پاک لکھا، تو انشاءاللہ میں اس کی اگلی ویڈیو جو بڑی بہترین ہے، ایک کارڈ کے ذریعے آپ بڑے سے بڑے جنات کو، جادو کو ختم کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ کے امر سے۔ اچھا، اب آپ اپنے گھر کی، آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات ہیں، نحوست ہیں، بیماریاں ہیں، آپ سب دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے ہر کونے میں 11 دن تک 11 بار آذان دینی ہے، 11 بار آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، اور 11 بار ہی معوذتین پڑھ کے دم کرنے ہیں۔ صرف بس یہ کام کرنا ہے۔ گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں آپ نے یہ کرنا ہے 11 دن تک۔ 11 دن کے بعد آپ گھر میں خوشی دیں گے، گھر کا ماحول دیں گے، گھر کا سکون دیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں نے اتنا مختصر چھوٹا سا عمل کیا، اس کے اتنے بڑے برکات، یہ پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ ساتھیوں کو یہ عمل پسند آیا ہوگا، شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔